بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کے چند اہم اصول۔ حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی فرماتے ہیں، اہل علم اور اہل ذکر سے محبت کرنا، خواہ تبلیغ میں لگے یا نہ لگے، خواہ مخالفت کرے خواہ موافقت کرے، ان کے سامنے تواضع سے پیش آنا، ان کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہونا۔ آگے فرماتے ہیں، دین کے کسی شعبے کو حقیر نہ سمجھے نہ ناقص، اس سے دین کے دیگر شعبے والوں کے لیے ہماری دعوت سے، ہمارے بیانوں سے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ مدرسہ مکتب دعوت کے مقابلے میں کچھ نہیں، علم و ذکر کچھ نہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ہم اپنے کو اہل علم و اہل ذکر کا محتاج سمجھے۔ دین کے تمام شعبے ایسے ہیں جیسے انسان کے اعضاء اور جوارح، آنکھ سے دیکھنے کا کام، زبان سے بولنے کا کام، ہاتھ سے پکڑنے کا کام، کانوں سے سننے، پیروں سے چلنے، دماغ سے سوچنے، یہ سارے کام انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک عضو میں کمزوری ہوگی یا نقص ہوگا تو اس سے تمام جسم کو تکلیف ہوگی، جیسا کہ حدیث میں یہ مضمون ہے، اور چیزوں سے استفادہ میں نقصان ہوگا۔ اس لیے ان سب اعضاء کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سب اعضاء ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہے، مقابل نہیں۔ معاون ہونے کی وجہ سے دین مکمل ہوتا ہے، اور دعوت سے صرف ان تمام شعبوں کو دنیا میں پھیلانے اور عام کرنے کے لیے ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اہل علم کو اپنا سرپرست سمجھ کر ان کی زیارت، ان کی دعاؤں کا طالب بن کر ان کے پاس جائے۔ آگے فرماتے ہیں، علم و ذکر پورے دین کی جان ہے، ہر فرد امت کے لیے روح ایمانی کو قوت پہنچانے والا ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں، اس راستے میں چلنے والوں کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو جنات کو تابع و قابو کرنے کے لیے اپنے چاروں طرف دائرہ کھینچ کر، یعنی لکیر کھینچ کر اس میں بیٹھ کر وظیفہ کرتا ہے کہ اس کو جنات مختلف خوفناک شکلوں میں آ کر ڈراتے ہیں تاکہ وہ دائرے سے نکل جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ اگر وہ ثابت قدم رہا تو وہ تمام اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس دعوت میں چلنے والا شخص 6 نمبروں کے دائرے میں رہ کر چلتا رہا اور وہ انس و جن کے مختلف شیاطین کی چالوں اور مکر و فریب میں نہ آیا، دنیا والوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو، لایانے سے پوری حفاظت کرتا رہا تو عالم کے نظام کو اپنی موافقت میں کر لے گا اور غیبی نظام کو اپنے مدد میں پائے گا۔ آگے فرماتے ہیں، دین کے مختلف شعبے میں لگنے والے مسلمانوں کی اور اس دین کے شعبوں کی جس میں وہ مشغول ہے، ہمارے دلوں میں قدر و منزلت قائم ہو، ان سے تحقیر نہ ہو، ان کو کم نہ سمجھے، کیونکہ دعوت کی محنت سے بھی انہیں دین کے شعبوں کو زندہ کر کے رواج دینا ہے جس میں وہ حضرات لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اور چیز مقصود نہیں، ہم میں اور ان میں صرف طریقہ کار کا فرق ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ایک بات پکی ذہن میں بٹھا لی جائے، ہمیں آپس میں اختلاف سے بچنا اور کام کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کی یہی شکل ہے، سپاہی بن کر کام کرے، جنرل کرنل بن کر نہیں، اور کسی کو کسی بات حکم نہ کرے بلکہ خوش آمد مشورہ سے کام کرے۔ اس میں اخلاص بھی باقی رہتا ہے، نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، آپس میں محبت والفت سے چلنے والا کامیاب ہوگا۔ اللہ کے یہاں اختلاف کرتے ہوئے چلنے والا کامیاب ہونا مشکل ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں، اس کے لیے علم بہت ضرورت ہے، تبلیغ کے لیے علم بہت ضرورت ہے، بغیر علم کے تبلیغ مفید نہیں ہے۔ جیسا کہ شیخ الحدیث محمد یونس صاحب جونپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور روایت میں ہے، انما بعثت مبلغا، مجھے تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تبلیغ اٹکل پچھو سے نہیں ہوتی کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، نہیں، تبلیغ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس کے مطابق لوگوں کو راستہ دکھائیں گے۔ یہی سے معلوم ہوا
علم کا درجہ اول ہے، تبلیغ کا درجہ ثانی ہے، یعنی تبلیغ سے پہلے علم ضروری ہے، اور تبلیغ وہی معتبر ہے جو علم کے مطابق ہو، اور اگر علم کے مطابق نہیں تو تبلیغ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے یہ چاہتے ہیں کہ بات کرنے والا ساتھی، دین کی بات کرنے والا ساتھی 6 نمبر کے دائرے میں بات کرے، کوئی علم کی باتیں، کوئی قصے کہانی جو غیر مستند ہے اس کو بیان نہ کرے، اس سے آپس میں اختلافات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اور جو دین نہیں ہے وہ لوگوں میں چلا جاتا ہے، اور لوگ بے دین کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہیں گے اور دوسروں کو دعوت دیتے رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں ملفوظ میں، نئے آدمی کو اگر اس کی غلطی پر ٹوکا جائے، غلطی بتایا جائے اور کسی قسم کی تنبیہ کی جائے، اس کے عیوب بتلایا جائے تو اکثر ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، بھاگتے بھی نہیں اور کام بھی نہیں چھوڑتے، برخلاف اس شخص کے جو پرانا سمجھا جاتا ہے، ایسے حالات میں جمنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے کو پرانا نہ سمجھے، ہم سے زیادہ نیا کوئی نہیں، اور شیطان جتنا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اتنا شاید نئے کے پیچھے نہ ہو، لہذا اپنے بڑوں کی جو ہمارے اوپر نگران ہے اور اہل شورا کی تنبیہات اور غلطیوں پر نکیر نعمت عظمیٰ سمجھے، اس کے بغیر نفس کا شیاطین کے مکر و فریب سے بچنا بہت دشوار ہے۔ مطلب اگر کوئی عالم دین جو کہ حق گوئی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ کام ایسا ایسا ہے تو اس کی بات کو ماننا ہے، اس کو اپنی مخالفت نہ سمجھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی پر مطلع کر دے، کیونکہ تعریف کرنے والے نفسوں کو بگاڑ دیتے ہیں اور عجوب و تکبر مبتلا کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اصل کام میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کام کے اصول بہت نازک ہے، یہ راستہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اصولوں سے ہٹ جانا بڑے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اگر توبہ استغفار کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے تو اصول پر آ جانا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ اپنے کو اصولوں پر چلتا ہوا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ صحیح اصولوں پر نہیں ہوتا، اور اکثر یہ بات مجمع بیان کرنے والوں کو پیش آتی ہے۔ اس لیے مجمع بیان کرنے والے 6 صفات سے ہٹ کر بیان نہ کرے، اور بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے کوئی بات سنی سنائی لوگوں میں بیان نہ کرے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں میں بیان کر دے۔ صرف فرماتے ہیں کہ اکثر یہ بات مجمع بیان کرنے والوں کو پیش آتی ہے، میں نے بار بار اپنے اوپر تجربہ کیا، بیان کرنے کے بعد غور کرنے سے پتہ چلا بندے کا اکثر بیان اصولوں کے خلاف تھا اور دعوت کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن سننے والے احباب اصولوں کے اندر سمجھتے رہے، یہ بڑی خطرناک گھاٹی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔